الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے ماسٹربیشن۔ یہ جو مشت زنی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ معاف کرے ایسا کامن سا مرض ہو گیا ہے، یعنی بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اس مرض میں بڑی تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ نوجوان آج کل کے اس میڈیا دور میں ان کے پاس بہترین سیل موبائل ہے، وہ اس سے فحش ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچے پھر وہی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تو پھر ان کے پاس ایک آسان سا موقع ہوتا ہے۔ جو ہی یہ نہانے کے لیے جاتے ہیں یا جہاں بھی ان کو کوئی تنہائی ملتی ہے تو یہ ماسٹربیشن یعنی مشت زنی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی ہوتی ہے، زندگی میں بہار ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ اپنا مادہ منویہ اتنا ضائع کر لیتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو زندگی میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں پھر نہ صرف اپنے قوم و ملک کے لیے اور دھرتی کے لیے بھی ایک عذاب سا بن جاتے ہیں۔ ان سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، نہ پھر ان کی کوئی لگن ہوتی ہے، نہ شوق ہوتی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں ان کا جو ذہنی جو لیول ہوتا ہے وہ بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ استاد سر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کے سر سے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ مشت زنی کرنے سے نہ صرف آپ کا دماغی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور دل بھی بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے کوئی سود مند نہیں ہوتے، بلکہ یہ پھر اپنی زندگی جو ہے خیالوں میں گزار دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، کوئی زندگی کی لگن نہیں ہوتی، کوئی شوق نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی یہ لگے رہے اس کام پہ، کثرت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نوجوان پھر شادی کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں۔ پھر ماں باپ جو ہے ان کی شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے ہزاروں بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بہانہ بنائے گا، کوئی پڑھائی کا بہانہ بنائے گا، کوئی کاروبار کا بہانہ بنائے گا، تو قسمی یعنی کہ ہر قسم یہ بہانے بنائیں گے، شادی کے نام سے ہی گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو خزانہ منی ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کو کچھ پھر سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ پھر یہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن بیچارے علاج کروا کر تھک جاتے ہیں۔ اور بعض نوجوان تو پھر جب ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر وہ ہائی لیول کا قدم اٹھانے کے لیے، جسے خودکشی کہتے ہیں، اس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام مریضوں کو ہمارا پیغام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ لت بچپن میں پڑ گئی اور آپ نے یہ کام کیے ہیں، اور اس وقت آپ کو بہت ساری بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ ایڈز تک بندہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے دواخانے پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف ہمیں یہ بتا کر کہ ہم سے زندگی میں یہ غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو آپ گھر بیٹھے تیار شدہ میڈیسن بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہم صرف 1 ماہ کا کورس آپ کو دیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ تو دوائی کھانا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کے اندر رطوبات بالکل خشک ہو جاتی ہے، رطوبات کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایسے نوجوانوں کو سب سے پہلے قوت باہ کو اور ان کی منی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو انتشار کے لیے، ان کے دل دماغ کو اور ان کے جگر کو ایکٹیو کرنے کے لیے ادویات دیتے ہیں،
جس سے مریض جو ہے پھر سے بہترین زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صفوف صدہ جوانی، یہ آپ نے صبح شام خالی پیٹ جو ہے چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ دودھ استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہم کو وہ دیتے ہیں کورس میں کیپسول ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اکسیر نامردی خاص، وہ کیپسول آپ نے صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور دن کے وقت جو ہے ہم ان کو اکسیر امساک شیری اور نور شباب جو ہے یہ کیپسول ہوتے ہیں، یہ دن کے وقت استعمال کرواتے ہیں، اور رات کے وقت جو ہے مجون شباب آور یہ ہم استعمال کرواتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عضو خاص میں جو ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جو کمزور ہو جاتا ہے، جو رگیں ابھر آتی ہے، اس کے لیے ہم نے طلاء بجلی خاص وہ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اس سے جو مریض ہے انشاءاللہ تعالیٰ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کو کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے تیار شدہ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو رابطہ کرنا ہوگا اور یہ تیار شدہ میڈیسن آپ منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ استعمال کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ پھر سے تندرست و توانا اور سدا بہار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشی ہمارے ساتھ ہماری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔